نہیں ان سے ایک سوال ہے، اللہ ہر چیز خلیل الرحمان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہے یا اللہ عرش سے بڑا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، اب بات آپ کو جواب دینا دیکھیے امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے، یہ ڈبے پر ہے، دو ہی صورتیں کہ اللہ اس سے سے بڑی چھوٹا کوئی ہے یا چیز بڑا نہیں ہے۔ اگر اللہ عرش پر ہے اور عرش اگر سنیے میری، دیکھیں ہم نے آپ کی بات اب آپ نے سوال کیا تو میرا سوال تو کر لیا نا، میرا سوال پورا ہونے دیں۔ اللہ اگر عرش پہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہو وہ پر نہ ہوا۔ کل شیخ صاحب سے ایک سوال ہوا تھا تو اس کی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تمام بھائیوں کے سامنے وضاحت ہو جائے۔ ایک پروگرام ٹی وی پر چلا تھا اور اس پروگرام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر اللہ بڑا ہے تو وہ عرش پر نہیں ہے، اور اگر عرش بڑا ہے تو پھر اللہ بڑا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ بڑا ایک بھیانک کلمہ ہے۔ جس شخص نے بھی کہا ہم اسے نہیں جانتے لیکن اس نے بڑا ظلم کیا، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ مجھے کل آپ نے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ کوئی موبائل اس کا ڈبہ لے کر دکھا رہے ہیں، موبائل کے اوپر رکھ کر کہ اگر یہ ڈبے پر تبھی فٹ ہوگا جب یہ چھوٹا ہو اور ڈبہ بڑا ہو۔ یہ مثالیں اللہ پر منطبق کر رہے، کوئی حیا نہیں۔ جب یہ کل ہم نے یہ بات سنی تو یقین کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایک کپکپاہٹ سی جاری ہو گئی۔ اتنا بڑا بھیانک ظلم اللہ رب العزت کے لیے اس طرح مثالیں بیان کرنا۔ بھئی یہاں ایمان کا، عافیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا اسے اسی ظاہری معنی میں قبول کر لو۔ جو بتایا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ مثلا اللہ نے یہ بتایا کہ میں عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی، ہمیں خبر دی، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ استوا ارتفع، چڑھ جانا، بلند ہو جانا، اس معنی کے ساتھ۔ اب مستوی کیسے ہوں یہ نہیں بتایا، تو جو بتا دیا اس پر ایمان لے آؤ، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کیفیت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ کا یہ مثال دینا چھوٹا اور بڑا ہونے کے تعلق سے بڑا بھیانک ظلم ہے۔ عافیت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دی اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الحجرہ، ان سے تو ایک بڑا چھوٹا سوال ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی، کیسے مستوی؟ اطرف راسہ، اپنا سر جھکا لیا اور پسینہ ان کو چھوٹ گیا، پورے بدن پر پسینہ غالب آ گیا اور بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور جب ہوش حواس کچھ درست ہوئے پھر آپ نے فرمایا الاستواء معلوم فالایمان به واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ وما رأیت اسوأ منک قط۔ فرمایا کہ اللہ کا عرش مستوی ہونا معلوم ہے، معلوم ہے۔ ایک تو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور دوسرا جو اس کا معنی لغت عرب میں وہ معلوم ہے، ارتفاع، اوپر چڑھ جانا، بلند ہو جانا، یہ معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، جو چیز معلوم نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ یعنی کچھ جواب بدعت ہوتے ہیں، مگر کچھ عقیدے کے معاملے ایسے ہیں کہ وہ سوال ہی بدعت ہے، وہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس شخص کا یہ جو بھی ہے، اس کا یہ مثال دینا یہ موبائل فون کے ذریعے، یہ طریقہ ہی محدث اور بدعت ہے۔
پرلے درجے کی جہالت اور ایک ظلم عظیم. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنا یہ کہاں کا انصاف. چنانچہ امام مالک نے فرمایا کہ کیفیت مجہول ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. اور پھر آخری بات آپ نے فرمائی کہ تجھ سے زیادہ بدترین انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، ہماری مجلس سے نکال دو، گھر سے نکال دو. اس مجلس میں یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہاں سے اس کو نکال دو، روانہ کر دو. یہ سلف صالحین کا عقیدہ. اور امام مالک کا یہ قول اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر جاری ہے، ہر نام پر منطبق ہوگا. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تو سمیع معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں. جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور جو چیز معلوم نہیں ہے اس کا علم اللہ کے سپرد ہے. بصیر معلوم ہے، جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے. وہ کیسے دیکھتا ہے یہ معلوم نہیں، یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے. یہ تمام صفات پر یہ عقیدہ منطبق ہوگا. چنانچہ اس شخص کا یہ قول اختیار کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، عرش المستوی نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. ہم قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، اس شخص کے امام کا قول پیش کرتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے. اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت پر کروڑہ رحمتیں برسائے. عقیدے کی بات کی بڑی پختگی کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر، اور جو عرش پہ مستوی مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے ہے وہ بھی کافر. اور یہاں انکار کیا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، ہر جگہ حاضر. پورے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کی صفت استعمال ہوئی. یہاں علماء موجود، ان سے پوچھیں قرآن و حدیث میں، کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کی صفت استعمال ہوئی. صفات ساری توقیفی ہیں. کوئی بندہ اپنی رائے سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا تعین نہیں کر سکتا. یہ توقیفی ہیں، ان کی معرفت اللہ کی خبر اور اس کے علم پر موقوف ہے. اللہ نے بتایا ہمیں کہ میں ہر جگہ حاضر ہوں. حاضر اس کا لقب ہے، اس کی صفت ہے نہیں ہے. کیسے ہو سکتی؟ لفظ حاضر جو ہے اس میں کمی، کوتاہی، نقص اور عیب ہے. یہ لفظ اس میں کمال نہیں ہے کوئی. اپنی زندگی میں لے لیجیے، آپ کا کفیل آپ کو حکم دے کوئی فلاں کام کرو، آپ کہتے ہیں حاضر، حاضر یا سیدی حاضر. یہ تواضع ہے. آپ تواضع اختیار کر کے کفیل سے کہتے ہیں میں حاضر، یہ کام کروں گا. اس لفظ میں تواضع ہے. اللہ کے لیے تواضع نہیں ہے، اللہ کے لیے تکبر ہے. الکبریاء ردائی والعزت ازاری، تکبر میری چادر. اللہ کے لیے تواضع نہیں. عدالت لگتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جج تشریف لے آیا اور ملزم بھی حاضر ہے. ملزم کے لیے حاضر کا لفظ ہے. ہمارے ہاں چھوٹے بچے ہوتے تھے، اسکول جاتے تھے، استاد حاضری لیتا تھا، نام لیتا، فلاں عبداللہ. عبداللہ کہتا حاضر جناب. ہے نا تواضع اس میں؟ اللہ کے لیے ایسی کوئی صفت نہیں جس میں تواضع ہو، نقص کا پہلو ہو. اور پورے ذخیرہ کتاب و سنت میں لفظ حاضر اللہ کے لیے ثابت ہی نہیں. تیسری بات ایک، اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہے بقول ان کے، تو پھر یہ صفت کمال نہیں. ہر جگہ موجود ہو کر، ہر جگہ پہنچ کر اس جگہ کا علم میں بھی لے سکتا ہوں، آپ بھی لے سکتے. پرسوں میں کراچی میں تھا، یہ جگہ میں نے نہیں دیکھی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا. آج یہاں پہنچ گیا، مجھے اس کا علم آ گیا. اتنے کمرے، اتنے ستون اور یہ ساری چیزیں، اس کا علم. پہنچ کر علم لینا یہ تو مخلوق بھی کر سکتی.
خالق کائنات بھی ہر جگہ موجود ہو کر اس کا علم لے، یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے. عرش پر کتنا اوپر؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. آسمان کا موٹاپا 500 سال کی مسافت کا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں چھٹے ساتویں. اوپر سمندر جس کی تہ سے لے کر سطح تک 500 سال کا فاصلہ. سمندر پر کرسی جو اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، کوئی 500 سال کی مسافت پر کرسی پر اللہ کا عرش جو 500 سال کی مسافت کا قدر، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے اور اس پر کوئی گوشہ کوئی ذرہ مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں. یہ کمال. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء. رات کی تاریکی ہو، سیاہ پہاڑ ہو، پہاڑ کی سیاہ رنگ کی تہ ہو، اس میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پر چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. یہ کمال. یہ کمال نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچ کر، ہر جگہ موجود ہو کر وہاں کا علم ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش پر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی. باقی اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا ملک، اس کی بادشاہت، اس کا تصرف، اس کا احاطہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. کوئی ہی اسے مخفی نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں. تو اس کو مان لو. ایسی بودی تعویلیں کرنے کا فائدہ. کہتے جی استوا کا معنی غالب ہے، استولا، یہ تعریف ہے. غالب آ گیا، رحمان غالب آ گیا. یہاں 3 فساد ہے، 3 بگاڑ. اگر اس کا معنی کرنے کے رحمان عرش پہ غالب آ گیا. پہلا بگاڑ یہ کہ پہلے غالب نہیں تھا، اب غالب آ گیا. دوسرا بگاڑ یہ کہ غالب آنا تب کہا جاتا ہے جب ایک چیز کے بارے میں کئی لوگوں کا جھگڑا ہو. میری کوشش ہو اس کو میں لے لوں، آپ کی کوشش ہو آپ لے لیں، پھر جو طاقتور ہوگا وہ اس کو لے لیتا ہے، مانا وہ غالب آ گیا. اس کا تو معنی یہ ہے کہ عرش پر غلبہ پانے کے لیے کئی ایک کے درمیان جھگڑا تھا. نعوذ باللہ، کئی الہ ہوں گے، اللہ سب پر غالب آ گیا. یہ معنی بنتا ہے بھلا؟ اللہ کے شان شان ہے. اور تیسرا معنی یہ، اگر اس کا معنی یہ کرنے کے رحمان عرش پر غالب آ گیا، عرش پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا غیر عرش پر غالب نہیں؟ آسمانوں پر غالب نہیں؟ زمینوں پر غالب نہیں؟ ہر شے پر غالب. واللہ غالب علی امرہ، ہر شے پر غالب ہے. پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہو؟ تمہاری یہ دعوت ہے، اس عقیدے کو قبول کر لو. یہ قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جو اللہ کے استواء العرش کو نہیں مانتا وہ کافر. اب یہاں کیا جواب دیتے ہیں؟ جناب ہم فقہ میں امام صاحب کے پیروکار ہیں، عقیدے میں نہیں. استغفر استغفر. فقہ میں ان کے پیروکار، عقیدے میں نہیں. عقیدے میں کس کے؟ وہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، ان کے پیروکار. عقیدے میں امام صاحب کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ان کی شان بیان کرنے کے لیے حدیثیں تک گھڑ دی. یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان ہوا سراج امتی، موضوع حدیث ہے. میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ شخص میری امت کا چراغ ہے، میری امت کا سورج ہے. تو جس شخص کو آپ نے امت کا سورج قرار دیا ہے، اس کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ جناب فقہ میں ان کے پیروکار، عقیدے میں نہیں. عقیدے میں ہم اشعری ہیں. کوئی منطق اس کو قبول کرتی، عقل اس کو قبول کرتی؟ حالانکہ عقیدہ اساس ہے. عقیدے کی بہتری عمل کی قبول کی علامت. اس کا معنی امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. عمل میں ان کے پیروکار اور فقہ میں پیروکار، عقیدے میں نہیں. کیوں نہیں؟ مانا ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ. تو امام صاحب کا قول جو اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کو نہیں مانتا وہ کافر. امام اشعری رحمہ اللہ، ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا. ان کے عقیدے میں 3 دور آتے ہیں.
ایک دور وہ تھا وہ خالصتاً معتزلی تھے، خالصتاً. پھر کچھ تحقیق کی کرتے کرتے پھر ایک تبدیلی آئی، آدھے معتزلی اور آدھے اہل سنہ میں سے، اور تحقیق کی، آگے بڑھتے رہے. تیسرا آخری دور یہ تھا، ان کی کتاب الابانہ جو زندگی کی آخری کتاب ہے، اس میں لکھا کہ انا علی مذہب احمد بن حنبل، میں عقیدے کے باب میں امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہوں. اب پورا عقیدہ میرا وہی ہے جو امام احمد کا عقیدہ، اور یہ اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا امام احمد کا عقیدہ. اللہ سے ڈر جاؤ. بڑی بھیانک بات کی گئی ہے، ٹی وی میں اگر آئی ہے، بڑی بھیانک بات ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو، بلکہ ایک مومن کے سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی نام ہیں، جو بھی صفات ہیں، جو بھی افعال ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. جو کچھ بتا دیا گیا اس کو قبول کر لو، جو نہیں بتایا گیا اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن جو بھی صفت ہے وہ کمال کی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق. جزاکم اللہ خیرا. میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ شیخ صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور اپنی جالیات کی طرف سے اور اپنے تمام طالب علموں کی طرف سے اور جالیات میں موجود تمام جو حاضرین ہیں ان کی طرف سے شیخ محترم کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تا دیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، تاکہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور یہ سیکھ کر پڑھ کے ہم آگے بھی یہ علم پہنچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم اور